اور اب ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں بچھوؤں کے پاس۔ شفاعت کیا باتیں کر رہے ہو؟ ایک دو نہیں، آپ سوچے مدیحہ، آپ کو رات کو جو ہے نا ذرا بھوک لگی ہلکی پھلکی سی، آپ کو دل چاہا کہ میں جاؤں فریج کھولوں، ایک ہلکی سی ڈیزرٹ نکالوں، اور فریج کھولیں اور سامنے ایک دو نہیں 700 بچھو بیٹھے ہوئے ہوں، کیسا لگے گا آپ کو؟ شفاعت لگنا تو دور کی بات ہے، میری روح فوراً پرواز کر جائے گی، تو وہ فیلنگ بہت بعد میں آئے گی، لیکن یہ ہو رہا ہے اور یہ ویسے نہیں بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ صبح خیبر پختونخوا میں ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنے فریج میں 700 بچھو رکھے ہیں، اور اس لیے کہ یہ ایک بچھوؤں پر تحقیق کریں۔ شفاعت جی جناب، صاحبزادہ جواد جو ہیں وہ تحقیق کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے پوچھیں انہوں نے کیوں بچھو رکھے ہوئے۔ بہت بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیں سر کہ آپ نے اپنے فریج کے اندر یہ 700 بچھو رکھے ہوئے ہیں، تو یہ مطلب بچھو رکھنے کے لیے آپ کے پاس اور بھی کوئی فیسلٹی ہو سکتی تھی، وہ فریج میں رکھنے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں جو ہوں اسکارپین جو میں نے رکھے ہیں، یہ ڈائیورسٹی کے لحاظ سے میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، تو جو میرے ساتھ جو لیب کی فیسلٹیز ہے وہ ایسی نہیں ہے، تو اس کی ڈی این اے کی پریزرویشن کے لیے، تاکہ اس کی ڈی این اے ہمارے ساتھ جو ہو وہ پریزرو ہو، ڈیمیج نہ ہو، تو اس کے لیے ریفریجریٹر کا ہونا مسٹ ہے۔ تو میں نے خیبر پختونخوا کے جن علاقوں سے کلیکٹ کیے ہوئے ہیں مختلف علاقوں سے، تو میں نے اس کو ایتھنول میں پریزرو کیا ہے، اور پریزرو کے بعد میں نے اپنے ہی گھر کے ریفریجریٹر میں اس کو رکھا ہے، تاکہ فیوچر میں جب میں اس کی مالیکولر انالیسس کروں گا، ڈی این اے دیکھوں گا اس کی کہ اس میں کتنی ویریشن ہے، کون سی سپیشیز ہمارے پاس آ سکتی ہے، تو اس لحاظ سے میں نے اس کو فریج میں جو ہے اس کو بڑی خوفناک چیز پہ ویسے آپ ریسرچ کریں صاحبزادہ صاحب، اینڈ آئی ایم شیور کہ ان بچھوؤں کے لیے تو آپ نے ایک بالکل ڈیفرنٹ ڈیپ فریزر رکھا ہوگا یا پھر فریج آپ نے رکھا ہوگا۔ یہ بتائیے گا ایگزیکٹلی آپ تحقیق کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ جی میرا تحقیق جو ہے وہ میں خیبر پختونخوا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو بچھو ہیں اس کی کتنی فیملیز ہے، اس کی کتنی سپیشیز ہے، اور وہ جو ہے پھر اس کی ڈائیورسٹی کون کون سے علاقے میں شامل ہے، مطلب کہاں کہاں پہ یہ موجود ہو سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا صاحبزادہ صاحب کہ یہ آپ جن علاقوں سے پکڑتے ہیں تو بڑا مشکل کام ہے بچھو پکڑنا بھی، اور جان کا خطرہ بھی ہے، تو کیسے آپ اس کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور کیسے کلیکٹ کرتے ہیں یہ سیمپلز؟ بالکل جی، اسکارپین کا پکڑنا انتہائی مشکل کام ہے، یہ ناکٹرنل اینیمل ہے، موسٹلی یہ رات کو ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کرتے ہیں کہ ہم مختلف جگہوں میں وزٹ کرتے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں یا دوست ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان علاقوں میں موجود ہے، جس طرح چترال سے میں نے کلیکٹ کیے ہیں، اس طرح فاٹا کے ریجن سے کلیکٹ کیے، جس طرح ہمارے پاس شلمان ریجن ہے، تو خود وزٹ کرتا ہوں، تو وہاں پہ سٹے کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، سٹے کے علاوہ سیکیورٹی کے بھی بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، ان سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور 2-3 دن گزارتے ہیں۔ یہ آپ نے چترال کا نام لیا نا، میں بڑا وہ ہو گیا ہوں کہ ہم نے سنا تھا کہ ٹھنڈے علاقوں میں بچھو نہیں ہوتے۔ نہیں، دنیا میں نیوزی لینڈ اور انٹارکٹیکا کے علاوہ دنیا میں کے ہر کونے میں ہمارے ساتھ بچھو موجود ہو سکتا ہے۔ اچھا تو کبھی کوئی اللہ معاف کرے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا کیونکہ آپ پتہ نہیں کون کون سے شہر جا کے آپ نے بچھو کلیکٹ کیے ہوئے ہیں؟ ابھی تک تو الحمدللہ کوئی وہ نہیں آئے، کیونکہ ہم وہ احتیاطی تدابیر جو ہے جتنی بھی پریکاشنز ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ مطلب اس کے جو سیفٹی رولز ہے اس کو فالو کرے، جس طرح گلبز وغیرہ ہو گئے، گلبز کے علاوہ شوز وغیرہ ہو گئے، بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں، تاکہ زیادہ تر اس کی بائٹنگ جو جگہ ہے یا تو ہاتھ کے اوپر زیادہ تر بائٹ کرتا ہے، اور یا یہ فٹ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ زیادہ بائٹ کرتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، بچھو ایسا نام ہے کہ سنتے ساتھی نا آپ کے خود جو ہے نا وہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، آپ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا آپ کے گھر والے آپ کو آپ کی اس ریسرچ میں سپورٹ کر رہے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی کسی اور جگہ کوئی لیب رکھو جہاں پہ بچھو رکھو، گھر میں ایسی کوئی چیز فریج نہ رکھو جس میں بچھو ہوں؟ شروع میں تو انتہائی مطلب سب لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے کس چیز کے اوپر یہ ریسرچ لی ہوئی ہے، کسی اچھی چیز کے اوپر آپ ریسرچ لیتے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، بس ایک ایسی چیز کے اوپر کرنی چاہیے ریسرچ کہ جس کے اوپر کسی نہ کیا ہو، ایک تھوڑا سا یونیک ٹائپ ہو، اور اس سے فائدہ بھی پہنچے، ملک کو بھی پہنچے، قوم کو بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچے۔ تو شروع میں گھر والے بھی ڈر رہے تھے، میں بھی تھوڑا سا گھبرا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو تھا الحمدللہ اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، آسانی کے ساتھ میں ہینڈل کرتا ہوں، اور گھر والے بھی اس کے ساتھ عادی ہو گئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی صاحبزادہ صاحب، وقت دینے والے عادی ہو گئے ہیں جی، گھر والوں نے بچھوؤں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ ایک چھوٹا سا